علی احمد صابر جب کلیر میں قیام پذیر ہو گئے تو وہاں کے قاضی تبرک کو آپ کا وہاں رہنا ناگوار گزرا۔ اس نے کھلم کھلا آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ جو لوگ آپ کے مرید ہو گئے تھے ان کو بہکانا شروع کر دیا، اور جو لوگ بیعت کے لیے آئے تھے ان کو روکنا اور طرح طرح سے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ آپ تک نہ پہنچ سکے اور بعض لوگوں نے آپ کی قربت بھی چھوڑ دی۔ ثابت قدم رہنے والے مریدوں میں صرف شیخ بہاؤالدین، شیخ جمال الدین مسمات گلزاری اس کا لڑکا اور اس گلزاری کا خاوند تھا۔ قاضی تبرک کے مخالفت اور ظلم و ستم کی کچھ انتہا ہی نہ رہی، یہاں تک کہ اس نے قیام الدین رئیس کلیر کو بھی آپ کی طرف سے بدظن کر دیا اور شکایت کی کہ کلیر میں ایک ایسا شخص وارد ہوا ہے جو خود کو امام کہلانا چاہتا ہے اور اپنی بزرگی اور برتری کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے آپ کو کسی مرشد کا بھیجا ہوا صاحب ولایت علاقہ کلیر کہتا ہے۔ وہ مسجد میں بھی اسی قسم کے وعظ اور تلقین کرتا ہے جس سے نمازیوں کی نمازوں میں فطور پڑتا ہے۔ اگر فوراً اس کا تدارک نہ کیا گیا تو ممکن ہے کہ وہ کسی دن ہمارے مراتب اور اقتدار کے لیے نقصان رساں ثابت ہو۔ بہت جلد اس کے اثر و رسوخ کو زائل کرنا چاہیے۔ رئیس کلیر نے جب قاضی تبرک کی یہ باتیں سنی تو اس پر بھی بہت اثر ہوا اور اسے اپنی ریاست میں اپنا اقتدار ختم ہوتا ہوا نظر آنے لگا۔ قاضی تبرک کی بات آخر قیام الدین زوموان رئیس کلیر جمعے کے دن مسجد میں آیا۔ حضرت مخدوم صاحب اس کے آنے سے قبل ہی تشریف لا چکے تھے۔ اس نے دریافت کیا کہ قاضی صاحب وہ کون شخص ہے جو امامت کا خواستگار ہے؟ قاضی تبرک نے حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ صاحب ہیں۔ زوموان نے آپ سے دریافت کیا کہ اگر آپ امامت اور خلافت کے مدعی ہیں اور اپنے کو قطب زمانہ کہتے ہیں تو میری سفید رنگ کی نہایت خوبصورت اور قد آور بکری عرصہ 3 ماہ سے گم ہے، بتلائیے وہ کہاں ہے؟ اگر آپ بتلا دیں گے تو ہم کو یقین ہو جائے گا کہ آپ آفتاب ہند میں سے ہیں اور آپ کو اپنا امام مان لیں گے اور بیعت کر لیں گے۔ حضرت مخدوم نے ایک ذرا سی توجہ عالم ارواح کی جانب فرمائی اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے بکری کے کھانے والے لوگوں، نکل آؤ۔ ایک آن کی آن میں 27 آدمی پریشانی کے عالم میں جامع مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت صابر صاحب نے فرمایا کہ رئیس شہر کی بکری تم لوگوں نے پکڑ کر کھائی ہے، اس کا مفصل حال بیان کرو۔ ان لوگوں نے رئیس کے خوف کی وجہ سے صاف انکار کیا کہ ہم پر بہتان ہے، ہم قطعی نہیں جانتے۔ حضرت نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ تم لوگ خود ہی اپنا حال بیان کر دو، ورنہ ابھی ذرا سی دیر میں پردہ فاش ہو جائے گا اور اس وقت تم لوگوں کو بہت شرمندہ ہونا پڑے گا۔ مگر وہ لوگ انکار ہی کرتے رہے۔ تب حضرت نے رئیس شہر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم اپنی بکری کا نام لے کر پکارو۔ تب اس نے حرمنا، اس کی بکری کا نام تھا، کہہ کر بکری کو آواز دی تو ہر شخص کی شکم سے جدا جدا آواز آئی کہ میں ان لوگوں کے پیٹ میں ہوں۔ ان لوگوں نے آدھی رات کو چاہ صدرک کے کنارے پر ذبح کر کے میرا گوشت بھون کر کھایا تھا اور ہڈیاں کھال میں رکھ کر اور پتھر اس میں رکھ کر کنویں میں چھوڑ دیا تھا۔ یہ کنواں صدرک کے کوچہ میں تھا اور اس کو رئیس نے بہت گہرائی میں کھدوایا تھا اور جس پر عطاب ہوتا تھا وہ اس کنویں میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اب رئیس کو بالکل یقین ہو گیا اور اس نے آپ سے عرض کیا کہ آپ واقعی اقطاب میں سے ہیں اور چاہتا تھا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے کہ مکار قاضی نے سوچا کہ یہ تو معاملہ پلٹا چاہتا ہے اور میری بزرگی اور وقت سب خاک میں ملا چاہتی ہے، تو چپکے سے اس نے رئیس کے کان میں کہا کہ اس کے دھوکے میں نہ آئیے گا، یہ بہت بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ رئیس اس کے ورغلانے میں آ گیا اور کہا کہ یہ معاملہ جادو کا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت صابر مسکرا دیے اور کہا، اللہ تم کو حقیقت سے آگاہ کر